انسان کئی دفعہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں شاید کوئی بیکار آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، دیہاتی ہوں، کسی بڑے خاندان سے، بڑے قبیلے سے اور بڑی جگہ سے میں تعارف نہیں رکھتا، تو شاید میں کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بڑا حسین بنایا ہے، اور انسان اللہ کی وہ تخلیق ہے جسے رب نے اپنے نائب کے طور پر دنیا میں بھیجا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نائب بنایا ہے، اور جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں ان کے بارے میں تو فرمایا کنتم خیر امت، تم تو بہترین لوگ ہو، تم بہترین امت ہو، بہترین لوگ ہو تم۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو ادھر ادھر توجہ دینے کی بجائے اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے۔ نفسیاتی سا مسئلہ بن گیا ہے ہمارے ہاں کہ اگر لوگ مجھے اچھا کہیں گے، میرے کام کی تعریف کریں گے تو میں وہ کام کروں گا، اگر نہیں کریں گے تو نہیں کروں گا۔ اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے، اپنی صلاحیت کو پہچان لینا چاہیے کہ میں بھلا کیا کرنے کے قابل ہوں، کیا کر سکتا ہوں میں۔ پہلے تو اپنے اوپر توجہ دے، اپنی صلاحیت کو بھانپے۔ وہ جو کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہو میں۔ پہلے تو اپنے اوپر غور کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک رستے سے گزر رہا تھا، اس کی جو نظر پڑی اچانک تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت رستے کے اندر موجود ہے، بڑا، اور وہ درخت اتنا، ویسے تو درخت لگانے کا حکم ہے لیکن وہ درخت اتنا بڑا تھا کہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی تھی، راستہ کشادہ کرنے کا حکم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو رستوں کے نشان مٹائے۔ وہ ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے لاہور اتنے کلومیٹر ہے تو لوگ اس کے اوپر جا کے اشتہار لگا دیتے ہیں، یہ منع ہے سخت، یہ تو رستے کا نشان ہے، آپ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نشان نہیں مٹائے جائیں گے بلکہ رستوں کے نشانات واضح کیے جائیں گے۔ تو جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا اس پر آپ توجہ کریں گے۔ فرمایا کہ درخت بہت بڑا تھا، لوگ گزرتے تھے تو وہ رستے میں آتا تھا درخت۔ اس بندے کی نظر پڑی کہ یہ تو تکلیف کا باعث بنتا ہے، عام لوگوں کو دشواری ہوتی ہے۔ اس نے تھوڑی محنت کی، وہ درخت کاٹ دیا۔ خاصا مشکل کام ہوتا ہے کلاڑا لے کے پورا درخت اکیلے کاٹنا۔ حضور فرماتے ہیں اس نے درخت کاٹ کے لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا، رب تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا تو چلو کسی کا رستہ ہی کشادہ کر دے، کوئی خیر کا جملہ ہی بول دے، کچھ نہ کچھ کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، پہچانے کہ کیا کر سکتا ہے، وہ ڈیوٹی شروع کر دے۔ ہمارے ہاں لوگ بڑا کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں پر وہ بیچارے ساری زندگی دوسروں پر توجہ رکھتے ہیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے۔ اپنی صلاحیت کو دیکھیں۔ چلیں ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں اسی تعلق سے پڑھ دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تاجر تجارت کرتا تھا، اللہ کے حضور اسے کھڑا کیا جائے گا تو رب تعالیٰ اس کے لیے رحمت کا فیصلہ کرے گا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض گزار ہوگا مالک میں تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکا، کوئی بڑی ساری خدمت مجھ سے تو نہیں ہو سکی، تو یہ کرم کا فیصلہ میرے لیے۔ آپ کی توجہ ہے نا، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے مالک
میرے اوپر یہ کرم جو ہو رہا ہے، یہ جو رحمت ہو رہی ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو تجارت کرتا تھا، کچھ لوگ تجھ سے ادھار مال بھی لے جاتے تھے، اور جب تو تقاضے کے لیے لوگوں کو بھیجتا تھا تو تو کہتا تھا اگر کوئی تنگ دست ہوا نا، مجبور ہوا، تو اس پر ذرا آسانی کرنا۔ ایک شخص تو جان بوجھ کر ادائیگی نہیں کر رہا تو تمہیں سختی کی اجازت ہے، اور اگر کوئی تنگ دست ہوا، مجبور ہوا، پریشان ہوا، تو اس کو تھوڑی سی نا آسانی دے دینا، ٹھہر کے مل جائیں گے، پرسوں ترسوں مل جائیں گے، یہ کام کر دینا۔ وہ عرض کرتا ہے مالک یہ تو میں کہتا تھا اپنے ملازموں سے کہ جو مجبور ہوا اس پہ آسانی کرنا، تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میرے بندوں پر آسانی کرتا تھا، تو آج میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ یعنی کچھ زندگی میں کیا جائے، اپنے آپ کو پہچانا جائے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ کچھ نہیں نہ کر سکتے تو چلو غصہ ہی چھوڑ دو، اور کوئی کام نہیں ہو سکتا تو چلو اماں کے سامنے سخت بولنا ہی چھوڑ دو، ابا کے سامنے سخت بات کرنی چھوڑ دو، چلو تمہاری وجہ سے اتنا تو ہو کہ وہ پریشانی سے نکل آئیں، چلو اپنی طبیعت کو کسی پر بوجھ بنانا بند کر دو۔ گھر جاؤ تو اتنا سخت رویہ ہے تمہارا بیوی کے ساتھ، اتنا سخت ہے کہ وہ پتہ نہیں کس وقت کب لڑائی شروع ہو جائے گی، اس خوفناک منظر سے لوگوں کو نکال دو۔ یعنی لوگ تمہارے لیے آسانیاں، وہ اللہ خیر کرے، کچھ ہوتے ہیں نا لوگ، وہ جہاں بھی مہمان بن کے جاتے ہیں تو میزبان بیچارہ کہتا ہے کہ یار یہاں تو یہ آئے ہی نہ، اور اگر آئے تو جلدی جائے، کیونکہ وہ سارا کچھ ہی پوچھ لیتے ہیں، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کرسی کہاں سے بنوائی ہے، ساری باتیں انہوں نے پوچھنی ہوتی۔ لوگوں پر آسانی کر دیں۔ ایک تو اپنی صلاحیت کو تلاش کریں، آپ کیا کر سکتے ہیں زندگی میں، اور پھر اگر اللہ کوئی صلاحیت دے دے تو اسے ذاتی شہرت کا ذریعہ نہ بنائیں، اس کو غلط جگہ استعمال نہ کریں۔ کچھ لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے نا، وہ بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی صلاحیت کا غلط جگہ استعمال کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں زیادہ مسئلہ وزادار لوگوں کا نہیں، ایک تعداد تھوڑی سی یا زیادہ تھی ان لوگوں کی بھی ہے جن کے پاس نئے نئے پیسے آئے، تو بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پیسے میرے پاس ہیں اور میں ممبر ہی نہیں، پیسے میرے پاس ہیں اور میری شہرت ہی نہیں۔ وہ پھر ایسے ہی کسی سیاستدان کا کوئی بورڈ لگواتے پھرتے ہیں، کوئی مطلب وہ کوئی سیاسی سی افطاری کراتے پھرتے ہیں، کچھ نہ وہ سوسائٹی میں اصلی صحیح یا نقلی صحیح لیکن اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ تو جو عزت مانگ کے لی جاتی ہے یا سیاست سے لی جاتی ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت وہی ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے، وہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے۔ تو باصلاحیت اگر آپ ہیں تو پھر اس کو غلط جگہ استعمال، اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی آواز دے دی، کوئی نعت خواں بن گیا، اب وہ 40,000 کی نعت بیچنے لگ گیا۔ او بھائی تیرے گھر میں اور بھی تیرے 3 بھائی ہیں، ان کی آواز سریلی نہیں ہے، خدا کا فضل جان کے اس نے تجھے اچھی آواز عطا کی ہے، ان کی نہیں ہے، یہ تو نے کو محنت کر کے لی ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، اور اس کو غلط جگہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی کمال دے دیا ہے، بڑے زبردست فقیہ قسم کے علماء ہوتے ہیں، لیکن وہ سوسائٹی میں آ کے اس طرح تقریر نہیں کر پاتے، بڑی فقاہت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، پیچھے ان کے بڑی مضبوط دینی بنیاد ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں اس طرح، اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت اس کی توفیق ہے، وہ جہاں چاہے۔ اور میری طرح کے کچھ لوگ بڑے بڑے مجموعوں سے خطاب کر لیتے ہیں، اب اللہ نے دی ہے اپنے فضل سے یہ نعمت، تو چاہیے تو یہ کہ اس پر روز بروز عاجزی بڑھے، درخت کو جتنا پھل لگے اتنا وہ جھکے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، تو چاہیے تو یہ کہ وہ روز جھکیں، لیکن وہ جو جناب بات بڑی دور نکل جاتی ہے۔ اگر صلاحیت ہے، ہمارے ہاں کچھ بچے بڑے تیز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ غلط جگہ تیزی استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی چلاکیاں صحیح جگہ استعمال کریں تو کچھ فائدہ کر دیں گے قوم کا۔
وہ اتنی چلاکی استعمال کرتے ہیں کہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ کہ پھر ان کی اماں بھی کہتی ہے پتر تھوڑی باتیں کیا کر پر سچی کیا کر، بیوی بھی کہتی ہے تھوڑے پیسے دے دیا کر پر سچ تو بولا کرنا، لاہور جاتا ہے تو لاہور کا ہی بتایا کر، ہر وقت غلط ایسے ہی ڈنگے مارنا، جھوٹ بولنا، کہانیاں سنانا، سٹوریاں سنانا، کوئی معنی نہیں اس کا۔ آپ تھوڑی بات کریں، اپنی صلاحیت کو غلط جگہ استعمال نہ کریں۔ اگر اللہ نے باتیں کرنے کی توفیق دی ہے تو کیا مطلب ہے سارا دن بولتے ہی رہنا ہے؟ زیادہ بولنے سے وقار ختم ہوتا ہے، زیادہ اپنا آپ دکھانے سے، زیادہ بتانے سے، زیادہ وضاحتیں دینے سے بھی آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ ہارون رشید بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں آپ کو کرتب دکھاؤں گا اور انعام لوں گا۔ کہا دکھاؤ۔ تو سوئیاں تھی اس کے پاس، سوئی کے پیچھے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پنجابی کے لوگ اسے نکا بھی کہتے ہیں، جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ اس نے ایک سوئی پھینکی کچی دیوار میں، وہ جا کے دیوار پہ لگی تو دوسری جب پھینکی تو وہ پہلی والے کے سوراخ میں لگی۔ اتنا بہترین نشانہ۔ اب تو خیر یہ مزاج نہیں رہا، لیکن پرانی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ نشانہ باز آدمی باقاعدہ قیمتی آدمی ہوتا تھا، ایک پورا فن تھا یہ بھی کہ اس کا نشانہ بڑا ٹھیک ہے۔ تیر اندازی، گھوڑ سواری میں یہ لوگ بڑے ماہر ہوتے تھے۔ اب اس نے وہ 2 سوئیاں ہو گئی، تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے لگی، چوتھی پھینکی تو وہ تیسری کے، 12 سوئیاں پھینکیں، وہ اس ترتیب سے لگیں کہ ایک دوسرے کے سوراخ میں لگتی، اور اش اش کر اٹھتے لوگ۔ دربار تھا ہارون رشید کا، بڑے بڑے نشانہ باز بیٹھے تھے، گھوڑ سوار بیٹھے تھے۔ وہ اس شخص کی صلاحیت پر اتنے حیران ہوئے کہ داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ کہا کیا بات ہے، کیا انداز ہے، کیا خوب تمہارا نشانہ ہے۔ اب جو 12 مکمل ہوئی تو لوگوں نے شور بھی کیا، واہ واہ بھی کی، کسی نے 10 روپے، کسی نے 5 دینار، کسی نے 20، لوگوں نے دینے شروع کیے۔ اب اس آدمی کا خیال تھا کہ ہارون رشید چونکہ بادشاہ ہے تو ذرا تگڑے پیسے دے گا، اچھی رقم ہاتھ آئے گی، اور یہاں تک رسائی بھی اس نے بڑی سفارشوں سے لی تھی، ہارون رشید سے زیادہ پیسے ملیں گے۔ اب اس کی نظریں جب بادشاہ پہ پوری طرح جم گئی تو بادشاہ کہنے لگا اس کو پکڑو اور بار ستون کے ساتھ باندھو اور اسے 80 کوڑے مارو۔ اس نے کہا عجیب بات ہے بادشاہ، کوڑے کس بات کے؟ بجائے اس کے کہ آپ مجھے بہترین انعام سے نوازیں، میں اتنی بڑی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، آپ مجھے کوڑے مروا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے اتنی بڑی صلاحیت دی ہے اور تو مداری گر بن گیا ہے، تو کرتب دکھاتا پھرتا ہے، 2-2 400 مانگتا پھرتا ہے، سوالی ہو گیا، دستے نگر ہو گیا، لوگ تجھے کیا دیں گے؟ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، یہ تو کیا کرتا پھرتا ہے؟ اس نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگا میں تجھے سپہ سالار بناؤں فوج کا، یہ جو نشانہ تو دکھا دکھا کے، کرتب دکھا کے 200-400 مانگتا ہے نا، یہ نشانہ رب رسول کے دشمنوں پہ، کافروں پہ لگا تاکہ تجھے دنیاوی طور پر بھی عزت دی جائے اور صبح قیامت بھی تجھے اس کا اجر دیا جائے۔ صلاحیت پہلے تو دیکھیں کیا ہے، پھر اس کا غلط استعمال نہ کر۔ دنیا میں کوئی کام کریں، کوئی فریضہ سر انجام دیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے دکھ سناتے، بڑی کمزوری ہے جی، بڑے بیمار ہیں جی، بڑے ایسے ہیں، تو یہ کیا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دے گیا کوئی بندہ کچھ ہے آپ کو؟ آپ سنائیں دکھ۔ وہ جو بڑی تسلی سے آپ کی بات سن رہا تھا وہ کونے میں جا کے کہتا ہے کوئی تو اس نے بھی خرابی کی ہوگی نا، ایسے تو نینا مسائل آئے، کوئی تو اس کی بھی کہیں غلطی ہوگی نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ کہنے سے لوگ کچھ دے جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو بیدار کیا جائے، اپنی صلاحیت کو مضبوط کیا جائے۔ بس 2 چیزیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، ایک تو من پسند کھانا اور ہر وقت نئے نئے کھانے کی منصوبہ بندی کرنا۔ اچھا کھانا دین میں منع نہیں، لیکن اگر بندہ اسی کام ہی لگ جائے نا کہ اب کیا کھانا ہے، دوپہر کو کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، حضور مجبور نہیں ہے دن میں 1 وقت روٹی کھانے پر۔ سرکار تو فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو خزانوں کی کنجیاں رب کریم میرے دستے پاک میں عطا فرمائے اور یہ احد پہاڑ سونے کا بنے، زمین میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ 1 وقت کی روٹی، 1 وقت کی روٹی۔
ایک تو سارا ٹائم اسی پہ نہ لگا دیں، اور دوسرا آرام پسندی۔ اقبال نے کہا تھا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔